اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں دکھ دینے والے تو بہت ہیں، لیکن سکھ دینے والے بہت کم ہیں۔ رلانے والے تو ہر شاخ پر بیٹھے ہیں، لیکن ہنسانے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ تہذیب اور شائستگی کے پرخچے اڑانے والے تو بہت ہیں، لیکن سٹیج، ٹی وی، کتاب اور بالمشافہ گفتگو کے ذریعے تہذیب اور شائستگی کے کلچر کو فروغ دینے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ ہماری اسمبلیاں سیاسی بونوں سے بھر کر بد تہذیبی کی گھڑ بن گئی ہیں۔ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ کے میلے بن کر قوم کے دکھوں کو بڑھاتے ہوئے کنفیوژن بڑھانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ہمارے اخباری کالم ذاتی مفاد یا پھر خوف کی بنیاد پر کسی کی مدح سرائی اور کسی کی کردار کشی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ شاعری تک میں سطحی پن آ گیا ہے، اور وہاں بھی محبت کی بجائے غصے یا پھر نفرت کا عنصر در آیا ہے۔ سچ بولنا اور لکھنا محال ہو گیا ہے، اور ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ جس میں اچھے اور برے، نیک اور بد، بزدل اور بہادر یا پھر چور اور امانت دار کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں ہمیں ادب، سٹیج، فلم، خدمت خلق، انسانی حقوق اور شاعری کی بڑی بڑی قابل فخر ہستیوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا یا ہمیں چھوڑ دیا۔ زندگی اور موت کا ایک وقت معین ہے، لیکن شاید ان حساس لوگوں کے لیے گھٹن اور بدتمیزی کے اس ماحول میں جینا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ یکسر خیر سے خالی ہو گیا ہے۔ سیاست ہو کہ صحافت، ادب ہو کہ فنون لطیفہ، خدمت خلق ہو یا کہ پھر انسانی حقوق، ہر میدان میں الحمدللہ آٹے میں نمک کے برابر صحیح، لیکن کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں حق ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مزاح اور مزاحیہ شاعری کے میدان میں نور پھیلانے والی دو ہستیاں یا دو انور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ایک انور مقصود اور دوسرے انور مسعود۔ انور مقصود تو جرگہ کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں آتے، لیکن انور مسعود صاحب سے جب بھی گزارش کی ہے، ہمیشہ انہوں نے اپنے سگے بیٹے عمار مسعود کے جیسی شفقت اور محبت سے نوازا ہے۔ نہ جانے انور مسعود اپنے سینے میں کتنے دکھ چھپا کے بیٹھے ہیں، لیکن وہ صاحب عزیمت ہیں کہ ہمارے درمیان سکھ بانٹتے ہیں۔ نہ جانے اندر ہی اندر وہ کتنا روتے ہوں گے، لیکن اپنے اشعار کے ذریعے ہمیں اس قدر قہقہوں پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کا فقرہ ہے کہ قہقہہ وہ ہے کہ جسے نچوڑے تو آنسو نکل آئے۔ وہ خوشیاں بانٹتے ہیں اور ہنساتے ہیں، لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ اپنی شاعری، گفتگو اور تحریر تینوں کے ذریعے ان کا درس بھی دیتے ہیں۔ امیر وہ ایسے ہیں کہ سینکڑوں دوست اور کروڑوں چاہنے والے رکھتے ہیں، اور 1.5 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن فقیر ایسے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھائے اور نہ بچوں کے لیے محلات چھوڑے۔ میلا اکھیاں دا ہن کی کریے، قطع کلامی، شاخ تبسم، درپیش، تقریب، غنچہ پھر لگا کھلنے، صدیقہ انوار کے نام، سیف الملوک، میلی میلی دھوپ،
باریاب پایاں سفر نیست اور فارسی ادب کے چند گوشے جیسی کتابوں کے مصنف اور انارکلی، بنیان، جمعہ بازار، ہون کی کریے، میلا اکیاں اور امبڑی جیسی زبان زد عام ہونے والی نظموں کے خالق ہیں۔ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ان کی یہ ایک کتاب جو 1974 میں چھپی اور آج تک اس کے 74 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس عظیم ہستی سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوگی اور ان کی شاعری سے بھی مستفید ہوں گے، قہقہے بھی لگائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔